بلوچستان کے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں واضح تقسیم کرنی ہوگی دہشت گردوں میں اور ایکٹیوسٹ میں. جس نے ہتھیار اٹھا لیا, جس نے عسکری اداروں پہ FCC پہ حملہ کر دیا, اس کو تو اڑانا ضروری ہے. سب سے اہم جو کردار ہے وہ فوج کا ہے دہشت گردی کے خلاف, اور دنیا پوری میں پاکستان کا. ایک آدمی مجھے بتائیے تربت میں رہتا ہے یا پنجگور میں, جب اسلام آباد آتا ہے تو وہ ایلین فیل کرتا ہے, اور جب اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں جا کے یقین نہیں آتا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. سر ابھی میں رپورٹ پڑھا تھا کہ اجناس ابھی سپلائی اس کی جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں ہمارے پاس زمینیں ہیں, ہمارے پاس کیٹل ہے, ہمارے پاس دودھ ہے, تو ہم دنیا میں کھجوریں پیدا کرتے ہیں, ہم آم پیدا کرتے ہیں, ہم اورنج پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں صرف چیزوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کسی بلیسنگز ہے اور اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہم لوگ اس طریقے سے. افریقہ میں ایک گندم کا دانہ نہیں مل رہا اور یہاں پتہ لگا جی چوہے کھا گئے جی گندم 12 لاکھ ٹن. مہنگائی کی پہلے بتائیں سر وجہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ یہاں تک پہنچ چکے ہیں, صرف ہم نے اعتراض کرنا ہے یا گالیاں نکالنی ہے, یہ کچھ کرنا بھی ہے. ملک کے وسائل کے دشمن ہے نا, وہ ملک کے دشمن ہے. سر انہوں نے تو انٹرنیٹ ہی بند, ابھی انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہوا ہے, یوتھ بڑی پریشان ہے اس حوالے سے. یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں سارے؟ یہ وہ بھائی جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی, فوج کے خلاف دشنام ترازی کر رہے ہیں, وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. PTI کا سوشل میڈیا 20 سال سے کام کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں آپ PMLN کا دیکھ لیں, ابھی PTI سے 20 سال پیچھے ہے. چائنا نے ایک سٹیج پہ ہر شخص کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ پیپلز آرمی کا حصہ ہے, اس کو وردی پہنا کے کسی نہ کسی کام پہ لگا دیا تھا. ہمارے وزیر اعظم نے کہا یہ آسٹیرٹی کریں. بھائی پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ 1 بلین سے 2.25 بلین ہو گیا. آپ ذرا دفتر دیکھیں جا کے سرکاری افسروں کے. بھائی بلڈنگ بنا دی تھانے کی, اندر تھاندار صاحب بیٹھے ہیں, بڑی خوبصورت بلڈنگ, AC لگا ہوا ہے, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کو لتر مارنے کی اور پیسے لینے کی. ایوب خان صاحب جو ہے نا, وہ جب امریکہ گئے پہلی دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ, تو کینیڈی نے ان کو ریسیو کیا. تو اس نے پوچھا واٹ از یور کلچر ان یور کنٹری, تو ایوب نے کہا مائی کلچر از ایگریکلچر. کہ ایک افسر 3 گھر, 20 ملازم, سرکاری گاڑیاں لے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا آسان طریقہ ہے بھائی, اس کو ایک گھر دے دیں, گاڑی دے دیں, مونیٹائز کر دیں کہ تیری ہے بھائی, ہر مہینے قسط دے, بائی اینڈ آف دا ڈے اٹ از یورس. آپ کے خیال میں کہ یہ جو فوجی حکومتیں آ رہی تھیں یہ خود ہی آ رہی تھیں؟ ان کو لانے والے سول سرونٹ تھے. کرپشن کرنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو, وہ تو وہی سزا ہونی چاہیے جو چائنا میں ہے یا ایران میں ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اس ہمیں پوڈ کاسٹ میں ٹائم دیا, اور بہت ساری گفتگو اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم کریں گے. سر سب سے پہلے جو اہم ایشو ہے پاکستان کا, اور کسی بھی ملک کی معیشت کی بیک بون ہو یا کسی ملک کی سالمیت کی بیک بون ہو, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی وہ دہشت گردی کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کو ٹیکل کرنا بڑا ضروری ہے. سر ابھی جو حالیہ ایک لہر آئی ہے بلوچستان کے اندر خاص طور پہ, اس کے اوپر گورنمنٹ کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز کی کیا اسٹریٹجی ہے, اور خاص طور پہ پاکستان نے شاید دنیا کی سب سے بڑی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے وہ جیتی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہماری قربانیاں ہیں, 93,000 ہمارے سویلینز ہیں, آرم فورسز ہیں, باقی اور بھی فورسز ہماری ہیں, پولیس ہے, پیراملٹری فورسز ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو ہم کیسے جیت سکتے ہیں, خاص طور پہ بلوچستان کے معاملے کو آپ اوور آل آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو وہاں پہ لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں, دھرنا بھی دیتے ہیں, لیکن خاص طور پہ ابھی کچھ کلنگز بھی ہوئی وہاں پر, ہمارے کچھ شناختی کارڈ دے کے لوگوں کو وہاں پر جو ہے شہید کیا گیا, اینڈ دین ہمارے فوجی جوان وہاں پہ شہادتیں دے رہے ہیں. اس اوور آل سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر سعید الہی کے پاس کیا آپ کا سولوشن ہے اس چیز کا؟ اچھا دیکھیں, آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے بڑا کردار دنیا کے کسی ملک نے ادا نہیں کیا. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے ایک سپاہی سے لے کر جرنیل تک ہر شخص اس جنگ کا حصہ بنا ہے, اور اس میں بے تحاشا شہادتیں, قربانیاں ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہائیسٹ ریشو ہے آفسرز کی شہادت کی. دنیا میں سپاہی جا کے آگے لڑتا ہے اور شہید ہوتا ہے یا فوت ہوتا ہے یا مرتا ہے, فرنٹ لائن جو ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں افسر خود لڑتے ہیں, بہترین نوجوان خوبصورت کیپٹن, لیفٹیننٹ, میجر, وہ جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ فوج کا ہے دہشت گردی کے خلاف, اور دنیا پوری میں پاکستان کا. بالکل. دوسری آپ نے بات کی بلوچستان کی, اس کو اب آپ 2-3 چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں. ایک دہشت گردی ہے جو افغان بارڈر سے ہو رہی ہے, ایک دہشت گردی ہے جو ایران بارڈر سے ہو رہی ہے, اور تیسری بلوچستان کے اندر. دیکھیں بلوچستان کا قضیہ بہت پرانا ہے. قیام پاکستان کے بعد ہی معاملات میں کئی مشکلات آئیں, تنازعات آئے, جس کے حل ہوئے, پھر لوگ بھاگ گئے, پھر حکومت کا حصہ بن گئے, کوئی جلا وطن ہو گئے, کوئی آپریشن ہو گئے. لیکن بالہار آخری جو اس میں یعنی سمجھتے ہیں کہ اس کو آخری جو آگ دکھائی وہ جنرل مشرف نے دکھائی, جب اکبر بگٹی جو آلریڈی ایک ڈیڈ پرسن تھا, اس کے پیچھے جا کے اس کو مارنا یا بھگانا, اس سے موقع مل گیا پاکستان کے اندر اور باہر دشمنوں کو کہ اس کو ہم اس خبر کو, اس موت کو
ایک بہانہ بنا کر حکومت کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کریں. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا 3 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو حکومت کی واضح پالیسی, بالکل, کہ پالیسی ہے کیا آپ کی. پالیسی ہر دوسرے میں بدل جاتی ہے اور بیان ہر روز بدل جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تفریق کرنا کہ بلوچستان میں کون سے لوگ دہشت گرد ہیں, ان کے پشت پناہی کرنے والے کون ہیں, اور کون سے وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, اور وہ لوگ جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. یہ جب سب مل جاتے ہیں تو شناخت مشکل ہو جاتی ہے. اور آپریشن میں جب آپریشن آگے سے جب گولی چلے گی بالکل, تو فوج کا جواب دے گی. اب جب آپ آگے عورتیں کھڑی کر دیں گے, ہیومن شیلڈ بنا دیں گے, تو مشکل ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس میں دیکھنا یہ کہ بلوچستان کی روایت کیا ہے, وہاں کی تہذیب کیا ہے, کلچر کیا ہے. تو ہمیں واضح تقسیم کرنی ہوگی دہشت گردوں میں اور ایکٹیوسٹ میں. دہشت گرد جو ہیں جن پہ ثابت ہو جائے, جن کے لنکس مل جائے, تو ڈیجیٹل زمانہ ہے. انٹیلیجنس بہت, انٹیلیجنس, گراؤنڈ انٹیلیجنس پلس ڈیجیٹل انفارمیشن. آپ نے جب پن پوائنٹ کر لیا کہ یہ شخص دشمن کا ایجنٹ ہے, بھارت سے اسرائیل سے پیسے لے رہا ہے, اس کے لیے معافی کوئی نہیں ہے. اور سوچیں نا, ٹائم نہ لگائیں, ایلیمنیٹ کریں. تو ایلیمنیٹ کریں. وہ اس قابل نہیں ہے. جس نے ہتھیار اٹھا لیا, جس نے کسی کو قتل کر دیا, جس نے عسکری اداروں پہ, ملیشیا پہ, FC پہ حملہ کر دیا, اس کو تو اڑانا ضروری ہے. بالکل ہوگی. دوسرے وہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں. اب پولیٹیکل لوگ وہ ہیں, دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان کا 45% ایریا بلوچستان ہے, آبادی 1.25 کروڑ ہے, 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عبد المالک بلوچ ہیں, اس علاقے سے جہاں یہ ساری سازش ہو رہی ہے. بالکل. اور بڑے بڑے لیڈر, چیف جسٹس وہاں سے ہیں. بالکل, چیف جسٹس تو خیر چلے کوئٹہ کے ہیں. بالکل. لیکن جو یہ ایریا ہے جس میں کلات, مکران, تربت, پسنی گوادر کے علاقے ہیں, بالکل, اس علاقے میں جو لوگ ہیں اس میں عبد المالک بلوچ بڑے اہم آدمی تھے. عبدالحی بلوچ فوت ہو گئے ہیں. وہ اپنی وفات تک قومی لیڈر کے طور پہ بس پہ بیٹھ کے تربت سے اسلام آباد آتے تھے, اور پھر ایک بس کے حادثے میں ہلاک ہوئے. تو یہ جو نظریاتی لوگ ہیں یہ آنیسٹ لوگ بھی ہیں. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں سے کیا بات کرنی ہے, کن لوگوں کو استعمال کرنا ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے. کیونکہ وہاں ایک نظام موجود ہے ہزاروں سال پرانا, جرگے کا, گفتگو کا, انگیجمنٹ, قبائلی جنگ چلتی آ رہی ہے لوگوں کے آپس میں. ایک مرغی مر جائے اس کا حساب ہوتا ہے پورا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک گھر ٹوٹا اس کا حساب ہوتا ہے. مختلف قبائل آپس میں لڑائیاں کرتے تھے اور ہمیں ایسے واقعات پہلے ملتے تھے, لیکن ویسے امن امان کی صورتحال اوور آل تھی وہاں پہ, جو اب نہیں ہے. اب اس میں فرق یہ آ گیا کہ جو لوگ حکومتوں میں آ رہے ہیں جی, وہ سردار سمجھوتا کر رہے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. اب یہاں لوگ فالوورز جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بے روزگاری ہے, بیماری ہے, ہسپتال نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. سردار جو ہے کرپٹ ہے. وہاں پہ آپ دیتے ہیں فنڈز, سب کو ملتے ہیں. سر اگر ہسپتال نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, سہولیات نہیں, اسکول نہیں, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار حکومتیں ہیں نا بھائی, وہی سردار وہاں کی سردار, وہاں کی جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. 70 سال سے وہی حکومت میں ہے نا. وہاں پہ آپ یا میں تو وزیر اعلیٰ نہیں رہے. بالکل ایسا ہی ہے. یا پریزیڈنٹ نہیں رہے, یا وہاں گورنر نہیں رہے. بالکل. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, بیماری ہے, وہاں پہ سب سے بڑا کام تو کرپشن ہے. بالکل. جو سردار ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں. اچھا, پھر وہ اکڑتے بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک نکلتا ہے سردار صاحب 300 گارڈ ہے, اور یہ محرومیاں آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی اس طرح کی چیزوں کے اندر انوالو ہونے کے لیے؟ ڈپینڈ کر رہا ہے. میں نے کہا بلوچستان کے وہ حصے جن کی میں بات کر رہا ہوں, لسبیلا, مکران, اور یہ وہ علاقہ جو یعنی یہ جو شورش زدہ علاقہ ہے, وہاں بڑے سردار بہت کم ہیں, لوگوں کی ملکیت بھی کم ہے, زمین بھی چھوٹی ہے, غریب لوگ ہیں. تو وہاں پہ آپ نے ہسپتال دینا ہے, تعلیم دینا ہے, نوکری دینی ہے, اور ان کو انگیج کرنا ہے. ایک آدمی مجھے بتائیے تربت میں رہتا ہے یا پنجگور میں, جب اسلام آباد آتا ہے تو وہ ایلین فیل کرتا ہے. پہلے تو مجھے روز وہاں آتے تھے, کہتے تھے یار جب ہم موٹر پہ چڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پاکستان میں ہیں, اور جب اسلام آباد جاتے ہیں تو وہاں جا کے یقین نہیں آتا کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا اور ان کے لیڈرز کے تھرو, ان کے قبائلی نظام کے تھرو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو قبائلی وزڈم ہے نا وہ بڑی طاقتور ہے. لوگوں کو کنونس کرنا آسان کام ہے. ایک طرف آپ نے دہشت گردوں کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں, زیرو ٹالرنس پالیسی, اینڈ دوسری طرف آپ نے انگیج کرنا ہے لوگوں کو. یہ دو کام کرنے والے ہیں. ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں. دیکھیں ان کو لے کر آنا ہے, بٹھانا ہے, ان کو باقی ملک کے ساتھ جوڑنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اسلام آباد شہر میں پولیس کی تعداد 10,000 ہے اور سیکورٹی گارڈ 27,000 ہیں. تو اگر آپ 15,000 بلوچی بھرتی کر لیں بطور سیکورٹی گارڈ, ان کو تربیت دیں, آرگنائز طریقے سے FC سے ٹریننگ کرائیں, کرا کے ان کو پاکستان کے علاقوں میں پھیلا دیں,
تو 35,000 تنخواہ مل رہی ہے, 30,000 مل رہی ہے, تو وہاں جب گھر میں بھیجے گا تو غربت دور ہوگی اور وفاق سے اور باقی پاکستان سے اس کی محبت بڑھ جائے گی. اور دشمن انگیج بھی نہیں کر پائے گا پھر اس طرح سے. آپ کو جب محرومیاں ہوں گی تو وہ انگیج کرنا آسان ہو جاتا ہے, بلکہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. جو فاقہ ہے یہ کفر تک لے جاتا ہے آدمی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں وہاں پہ واضح تفریق کرنے کے بعد پریسائزڈ آپریشن کرنے چاہیے, اور اس میں سیاسی لوگوں کو ضرور شریک کار, شریک سفر رکھنا چاہیے. جو پرانے سیاستدان ہیں, جو نئے ہیں وہ تو راہ سے اتر چکے ہیں, ان کو تو آپ نے گاڑی دی, پیسہ دیا, وہ تو ساتھ لگ گئے آپ. ٹھیک. جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو ساتھ رکھیں, بٹھائیں, ان کے کلچر کے مطابق فیصلے کریں. بلوچستان کا مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک. آپ کے ملک میں اللہ کے فضل سے دماغ بھی ہیں, وسائل بھی ہیں, اور پاکستان سے جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں. بالکل. ان تمام سولوشن کی طرف جانا چاہیے, ظاہر سی بات ہے, ہر بندے کو سولوشن کی بات کرنی چاہیے. ہر چیز موجود ہے. دیکھیں ہمارے پاس زمینیں ہیں, ہمارے پاس زراعت ہے, ہمارے پاس کیٹل ہے, ہمارے پاس دودھ ہے, ہمارے پاس, ہم دنیا میں کھجوریں پیدا کرتے ہیں, ہم آم پیدا کرتے ہیں, ہم اورنج پیدا کرتے ہیں, گندم ہماری ضرورت سے ڈبل پیدا ہوتی ہے. بالکل. اسے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف چیزوں کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو یوٹیلائز کر کے, اس کے وسائل کو استعمال کر کے نتائج حاصل کرنے ہیں. سر ابھی میں رپورٹ پڑھا تھا کہ اجناس ابھی سپلائی اس کی جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے پاکستان کے اندر. یہ بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی. میٹرک ٹن. بالکل. آپ کی گروتھ ہو رہی ہے 25 لاکھ میٹرک ٹن. بالکل. اور اس میں سے آپ اس کو دیکھیں, آپ کتنا ظلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کسی بلیسنگز ہے اور اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے ہم لوگ اس طریقے سے. افریقہ میں ایک گندم کا دانہ نہیں مل رہا, اور یہاں پتہ لگا جی چوہے کھا گئے, یہ گندم 12 لاکھ ٹن چوہے کھا گئے. بالکل. یہ اسٹور نہیں ہوئی. تو یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں زیرو ٹالرنس, جو آپ نے مجھ سے پہلے کہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. جو ملک کے وسائل کے دشمن ہیں نا, وہ ملک کے دشمن ہیں. سر اب ٹھیک ہے, بلوچستان کے ایشو میں تو آپ نے بڑا پریسائسلی چیزیں ایکسپلین کر دیں کہ اصل میں اس کا مسئلے کا حل کیا ہے, وجہ کیا تھی. آپ نے آلموسٹ بلوچستان کے جو جغرافیائی جو سارے معاملات ہیں وہ تک بیان کر دیے اس کے اندر. ہمارے سننے والے ڈیفینیٹلی اس چیز کو ایمفسائز کر پائیں گے. سر جو دوسری چیز جڑی ہے, ظاہر سی بات ہے مایوسی کی بات اگر بلوچستان کے اندر بھی ہے, تو پاکستان میں بھی اس وقت مہنگائی کو لے کے کافی زیادہ جو ہے نا وہ لوگ پریشان ہیں. میرے خیال سے جو سچویشن بلوچستان میں وہ پنجاب اور سندھ اور میرے خیال سے کے پی کے میں بھی تقریباً ایک جیسی ہے. چاہے بجلی کے بل ہوں, پیٹرول کی پرائسز ہوں, جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتیں ہوں, حالات برے ہیں اس وقت لوگوں کے. آنیسٹلی اسپیکنگ یہ چیزیں اس وقت لوگ اس کو سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا کیا سچویشن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا مین سوال میرا یہ ہے کہ اس مہنگائی کی پہلے بتائیں سر وجہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ یہ کہتی ہے پچھلی گورنمنٹ. تسلسل ہے نا یہ, حکومت کو ایک تو نہیں ہے. بالکل. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں جب ہم تقابلی جائزہ لیں گے نا, جی, تو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی پی ٹی آئی, بالکل, یا جے یو آئی, یا اور چھوٹی چھوٹی پارٹی حکومت میں کہیں نہ کہیں رہے ہیں. بالکل. ایم کیو ایم بھی کسی نہ کسی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ 13 سے 18 دیکھیں, پی ایم ایل این نے بہت ترقی کی, پروگرس مکمل کیے. چائنا سے مل کے 13 سے پہلے حالات بہت برے تھے, خراب تھے. اچھا وہ 8-5 سے اچھے گزر گئے. عمران خان صاحب آئے 3.5 سال میں, انہوں نے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بنایا. بالکل. کوئی کہیں بڑا انویسٹمنٹ نہیں کی. جو ان کے اعلانات تھے وہ زبانی جمع خرچ تھے. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم الزامات تو دے سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بھائی پی ایم ایل این بری ذمہ ہو گئی. بالکل. دیکھیں ہر حکومت کا قصور کچھ نہ کچھ ہے, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں صرف باتیں کرنی ہیں, صرف ہم نے اعتراض کرنا ہے یا گالیاں نکالنی ہیں یا کچھ کرنا بھی ہے. اب اس بات کو چھوڑ کے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی 64% یوتھ وچ از اے ٹریجر فار دس کنٹری اینڈ ول ریمین فار نیکسٹ 50 years. بالکل ایسے ہی ہے. اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اب دیکھیں چائنا میں کیا ہوا تھا سر, انہوں نے تو انٹرنیٹ ہی بند, ابھی انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہوا ہے, یوتھ بڑی پریشان ہے اس حوالے سے. یہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں سارے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں انٹرنیٹ بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ حل ہوگا کہ آپ وہ مسائل جاننے کی کوشش. اب آپ نے کہا انٹرنیٹ بند کیا, بالکل, وہ بھائی جو انٹرنیٹ کے اوپر جو ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, فوج کے خلاف دشنام ترازی کر رہے ہیں, وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے انویسٹر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, میرے پاس ثبوت موجود ہے. وہ کینیڈا سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بالکل ایسا ہی. ڈاکٹرز ہیں پاکستانی جو فنڈنگ کر رہے ہیں, اندھے ہوئے ہیں, ان کو ملک نظر نہیں آ رہا, ان کو ملک کا مستقبل نظر نہیں آ رہا, وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے کیونکہ جو یہ پاکستان کے خلاف لوگ تھے یہ 20 سال پہلے ڈیجیٹل میڈیا میں آ گئے تھے, اور باقی پارٹیز اور باقی بہت پیچھے ہیں, بہت فنڈنگ بھی بہت کم ہے, پیچھے بھی ہیں. ابھی تو یعنی وہ ایک دور گزر بھی گیا ہے. فرض کریں میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا 20 سال سے کام کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں آپ پی ایم ایل این کا دیکھ لیں, ابھی بھی ہماری سی ایم مریم صاحبہ ہیں, بالکل, ان کے جو میڈیا تمام تر کوشش کے باوجود بھی پی ٹی آئی سے 20 سال پیچھے ہے.
ابھی بھی وہ ان کو نتائج حاصل نہیں ہو رہے ہیں 20 ایئرس پیچھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں دیکھنا اب یہ ہے بالکل کہ اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. ضروری نہیں کہ آپ دشمن کی اسٹریٹجی فالو کریں. کاؤنٹر اسٹریٹجی ہماری کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, جیسے آپ میں نے پہلے کہا ہے, بھائی اتنا یوتھ پھر رہا ہے, ان کو بھرتی کریں, ان کو کام پہ لگائیں. اب دنیا بھر میں آن لائن کام ہو رہا ہے. یہاں لاہور میں سے لے کر وزیرستان تک لاکھوں روپے مہینے کے لوگ مرا رہے ہیں. بلینز آف ڈالر کی مارکیٹ بن چکی ہے اس وقت, انڈسٹری بن چکی ہے پوری. نوجوانوں کو تربیت دیں, ان کو ایک لیپ ٹاپ دے دیں, ان کو گھر پہ بٹھا دیں, ان سے کوئی شیئر طے کر لیں, کوئی ٹیکسیشن طے کر لیں. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے جو بچے ہیں 10ویں پاس, میٹرک پاس, یار ایم اے بی اے دور کی بات ہے, آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہے, آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہے. اللہ نے ان کو ہنر دیا ہے, انہوں نے ٹریننگ کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یوتھ کو یوز کریں. دنیا کے جو نئے ٹرینڈ ہے جس میں آئی ٹی سر فہرست ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس میں بچے, ان کا آئی کیو زیادہ ہے ہم سے, نوجوان اصل تیز ہے, ان کو ٹرین کریں, کام پہ لگائیں. ہم جن زی کہتے ہیں. بالکل. دوسرا یہ کریں کہ جس طرح چائنا نے ایک سٹیج پہ شروع میں, آج سے 30-40 سال پہلے, ہر شخص کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ پیپلز آرمی کا حصہ ہے, اس کو وردی پہنا کے کسی نہ کسی کام پہ لگا دیا تھا. بالکل. اب ہماری جو یوتھ ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ اسکل جو ہے نا, محنت, ہنر, یہ کوئی عیب نہیں ہے. صرف ضروری نہیں کہ آپ 17ویں گریڈ کا افسر گاڑی پہ جا رہے ہیں تو افسر ہیں. ایسا ہی ہے. اس وقت دنیا میں اسکلفل لوگوں کی کمی ہے. ہمارے پاکستان سے باہر نکلیں, یو ہی چلے جائیں, سعودی عرب چلے جائیں, لاکھوں, ایون چائنا چلے جائیں, لاکھوں لوگ چاہیے ان کو صرف ٹائل لگانے والے, ترخان چاہیے, لوہار چاہیے, میسنری چاہیے, میسن چاہیے. بالکل. تو اس طرح کے ہنر, الیکٹریشین چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو نوجوانوں کو آپ تربیت دیں, اچھی تنخواہ ملے گی. تو وہ جو باہر جانا چاہ رہے ہیں, کوئی بیچارہ کینیڈا جانا چاہ رہا ہے, کوئی انگلینڈ جانا چاہ رہا ہے, اس کو آپ ٹرین کریں, تربیت دیں, اپنے چینل سے اس کی تربیت کر کے اس کو بتائیں کہ آپ پاکستانی ہیں, باہر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے. اور ہماری آبادی ماشاءاللہ اتنی ہے, اگر ہمارے تھوڑے 4-5 کروڑ باہر چلے بھی جائے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا فرق پڑے گا. آبادی جو تھی نا, بالکل, لبنان کی آبادی تھی 1.25 کروڑ, جی, بلکہ 1.5 کروڑ. اس میں سے آج بھی آدھی آبادی ملک سے باہر ہے. وہ تو جنگوں کی وجہ سے اور معاشی بدحالی جو ریمیٹنسز بھیج رہی ہے وہاں سے. تو ہمارے پاس اگر 25 کروڑ آبادی ہے, اب روزانہ میں پڑھتا ہوں جی اتنے لوگوں نے اپلائی کر دیا, اتنوں نے پاسپورٹ لے لیا, اتنے باہر جا رہے ہیں. وہ بھائی اگر آپ 5 کروڑ کو ٹرین کر کے بھیج دیں اور ایک چینل سے بھیج دیں, اس سے پہلے ان کی تربیت کا انتظام کریں کہ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے آپ نے ڈسپلن ہونا ہے, اس کے بعد ان کو باہر بھیجیں. ذرا مبادلہ بھی آئے گا اور نوجوان باہر جانا پسند. یہ شارٹ ٹرم میجرمنٹس ہیں, شارٹ ٹرم میجرمنٹس ہیں, صرف جلدی فائدہ ہوگا آپ کو. اسکل میں تو 3 سے 6 مہینے, انٹیلیجنٹ 3 to 6 months ایسا ہی ہے. اور آپ نے ان کو باہر بھیجا, وہاں سے ایز اے ایکسپورٹ آپ کی وہ کاؤنٹ ہوگی چیزیں. باہر بھیجیں, ان سے رابطے میں رہیں. $30 بلین کی ہماری ریمیٹنسز کی مارکیٹ ہے سر. یار آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں فون ہے, جی, اس پہ واٹس ایپ یا ٹویٹر کتنے فالوور ہیں؟ ہزاروں, لاکھوں, اس طرح کروڑوں میں ہے. بالکل. تو اگر وہ آپ 5 لاکھ یا 2 لاکھ یا 50 لاکھ یا 1 کروڑ باہر بھیج دیں گے, بالکل, ان کو کسی ایپ پہ یونائٹ کر دیں تاکہ ان سے رابطہ رہے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے, وہ وہاں کیا کر رہے ہیں, وہاں سے کیا واپس بھیج رہے ہیں. اور وہاں اور دیکھیں نا, جب آپ وہاں بھیجیں گے, ایک آدمی وہاں پہ 10 آدمی اور بلا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 10 آدمیوں کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بڑا وسیع آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے حکومت کو, اداروں کو, سب کو مل کر. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معیشت کے جو حالات ہیں اس کا حل شارٹ ٹرم آپ کو یہی نظر آتا ہے, لانگ ٹرم ہم کیا چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے IMF کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں, بورڈ لیول, ایگزیکٹو بورڈ لیول میٹنگ ابھی ہونے والی ہے. اینڈ دین ہمارے جو فسکل ڈیفیسٹس وغیرہ ہیں ہمارے سرپلس پہ جا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا سرپلس میں ہے ہی, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر ہمارا بہت زیادہ ہے, بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں ہماری باقی, اس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ چیزیں آپ کی پہنچ میں نہیں ہیں. اگر تو صرف آج کل تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے رینٹ سے زیادہ لوگوں کے بجلی کے بل ہو گئے ہیں. ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اگر تو یہ 35,000 40,000 ہزار اگر ایک عام 5 مرلے کے گھر میں اگر بجلی کے بل پھینکنا شروع کر دیں گے تو سر یہ گورنمنٹ, عوام تو مایوس سے مایوس تر ہوتی چلی جائے گی نا, تو گورنمنٹ کیسے اسٹرانگ ہوگی؟ سر میں اس میں اپنی ناقص رائے میں 2-3 رائے دے دیتا ہوں آپ کو. جی, آپ پتہ حکومتیں مانتی تو ہے نہیں ہیں. جی, اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. وہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کہا فرمان ہے اور سب کو ماننا فرض ہے. جی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یوتھ کو انوالو کریں مشورے میں. ٹھیک. دوسری بات آپ نے کہی مہنگائی. اب بجلی کے بل کی آپ نے بات کی ہے, اس کا آسان حل تھا جو انہوں نے اعلان کیا بھی تھا کہ 70% ملک میں غریب لوگ ہیں جو بغیر ایون پنکھے کے بغیر رہتے ہیں.
اے سی والے تو خیر 2-4-5% ہی ہے نا پورے ملک میں. وہ جو 70-80% ہیں ان کو تو آپ دیں سولر. دیکھیں اب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, پنجاب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 400 بلین ہے. اب 400 بلین میں سے اگر آپ 2 سال کوئی بڑی پل کو نہیں بنائیں گے اور اس کے بجائے اس کے سولر پینلز پنجاب کے سارے دیہات میں دے دیں لوگوں کو, جس سے ایک بلب اور ایک پنکھا چل جائے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اب جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں آپ, فرض کریں. لوگ کہتے ہیں ملا نہیں, راشن کی بات بھی ہوئی, رمضان کے اندر پیکیجز کی بات کی گئی, اکثر ویڈیوز ہمارے سامنے آئی کہ ہمیں اس طریقے سے ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. اگر سولر کی بات بھی کریں, لوگوں کے گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے, ٹرانسپیرنسی کیسے لے کر آئیں گے اس کے اندر؟ جہاں پہ حکومت کو انوالو کریں گے وہاں پہ کرپشن ہوگی. اس کو آؤٹ سورس کریں آپ. دیکھیں آپ نے بجلی کے بل آؤٹ سورس کر دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں کرپشن ختم ہو گئی ہے, آلموسٹ زیرو ہوتی ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, اس وقت پبلک کو اگر آپ نے کرنا ہے تو چیزیں آؤٹ سورس کریں, حکومت کے ادارے ختم کریں, کم کریں, کرپشن کم ہو جائے گی. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس ملک میں ہمارے وزیر اعظم نے کہا یہ آسٹیرٹی کریں, بھائی پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ 1 بلین سے 2.25 بلین ہو گیا, اکیلے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کا 3 ارب ہو گیا. جو ریسٹرکچرنگ ہے, جو IMF کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ چلے جائیں یہاں پہ, یار آپ ذرا دفتر دیکھیں جا کے سرکاری افسروں کے, جہاں پہ ایک کمرہ, ایک کرسی میز اور ایک AC ہونا چاہیے, وہ لگتا ہے کہ آپ کسی لیوش آفس میں آ گئے. اب تو اللہ کے فضل سے ریفربشنگ کے نام پہ, ریسٹرکچرنگ کے نام پہ, بیوٹیفیکیشن کے نام پہ ہسپتال, تھانے اربوں روپے لگا دیے گئے ہیں, لیکن اندر وہی کام, کرپشن اور اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. کوئی کام نہیں ہے. بھائی بلڈنگ بنا دی تھانے کی, اندر تھاندار صاحب بیٹھے ہیں, بڑی خوبصورت بلڈنگ, AC لگا ہوا ہے, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں لوگوں کو لتر مارنے کی اور پیسے لینے کی. ہسپتال چلے جائیں آپ, بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے, ڈاکٹروں کو لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ دوائی نہیں ہے, اکوپمنٹ نہیں ہے, بلڈنگ خوبصورت کر دی ہے, فال سیلنگ لگ رہی ہے, نئی ٹائل لگ رہی ہے. بھائی جہاں پہ سامان کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے, وہ کریں آپ, مین جو شوز ہیں. اچھا تیسرا یہ کہ سرکاری افسران جو ہیں, دیکھیں 50 محکمے ہیں. اب ہیلتھ شعبہ صحت جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی وزارت صحت, اس میں 500 ملازمین ہیں, اور محکمہ صحت میں یعنی وزارت صحت میں ڈاکٹر 10 ہیں, جن کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہوتا ہے, اور 84 جو ہے وہ 95 ہیں, ڈاکٹر 10 ہیں صرف. یہ وزارت صحت کی حال بات کر رہا ہوں, 95 84 اور 9 ڈاکٹر, باقی سب جو ہے وہ کچرا ہی کہہ لیں آپ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی, ریسٹرکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک افسر کے پاس گھر, گاڑیاں, ملازم, عیاشیاں, بدماشیاں, یہ بند کرائیں. یہ بند ہوگا تو آپ کو بھائی ٹھیک ہوگا, لوگ بھی غصے سے, لوگوں کا غصہ بھی کم ہو جائے گا. ایسا کیا کرے یہ گورنمنٹ, خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ پہ بعد میں آئیں کیونکہ آپ پنجاب اسمبلی کا حصہ بھی رہے ہیں, کیا ایسا اقدام کریں کہ لوگوں کو یقین آنا شروع ہو جائے؟ کیونکہ ابھی سب سے بڑا مسئلہ یقین کا ہے. دیکھیں اگر مہنگائی 1-1.5 سال 2 سال 3 سال میں قابو نہیں آتی, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے آنیسٹلی, جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا IMF کے قرضے بھی 7 بلین پہ دوبارہ IMF کے پروگرام میں جائیں گے تو پاسبلٹیز نہیں نظر آ رہی کہ ہم $200 تک 200 تک یا 200 سے نیچے ڈالر لے کے جا سکتے ہیں بہت جلدی. نہیں, لیکن اگر ایسا کیا کرے کہ لگے کہ لوگوں کو, خاص طور مجھے یقین ہے یا آپ کو یقین ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے جو بات کی نا IMF کی, اگر آپ کو دوبارہ قرضہ مل جائے, آپ ریسٹرکچرنگ کر لیں تو بہتری کے چانس موجود ہیں, کیونکہ اس ٹارگٹ میں ڈالر کو نیچے لانا شامل ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں فورن انویسٹمنٹ اس کی کمی ہو رہی ہے, FDI آپ کی جو ہے بالکل وہ ختم ہو رہی ہیں. اس کے لیے دوسرا حال یہ ہے کہ لوگ باہر بھیجیں, فورن ایکسچینج آئے. تیسرا یہ ہے کہ لوکل انویسٹر کو تو آپ کم از کم یقین دہانی کرائیں. اب جیسے وہ گور اجاز صاحب روز بیان دے دیتے ہیں, جو خود وزیر رہے ہیں کہ جی IPP فلاں ڈھینگو, 3 مہینے سے یہی بات کری جا رہے ہیں. وہ بھائی حل تو بتائیں, آپ وزیر بھی رہے ہیں اور لوگ بھی, میں ان کی ایک ہی بات ویسے کر رہا ہوں, لیکن باقی حضرات بھی حل بتائیں. بالکل ہاں, حل بتائیں کہ کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈسٹری کو ڈائیورٹ کریں. آپ کی ایوب خان صاحب جو ہے نا, وہ جب امریکہ گئے پہلی دفعہ ایز اے پریزیڈنٹ, تو کینیڈی نے ان کو ریسیو کیا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے جی بالکل خوبصورت مناظر تھے. جیکلین کینیڈی بڑی امپریس تھی پریزیڈنٹ ایوب سے, اس کی بڑی تعریف کرتی تھی, اور ان کی بڑی اور تصویریں بھی چھپیں, کبھی وہ کہیں جا رہے ہیں, کبھی سوئمنگ کر رہے ہیں. تو اس نے پوچھا ایک کھانے پہ کہ پریزیڈنٹ واٹ از یور کلچر ان یور کنٹری؟ تو ایوب نے کہا مائی کلچر از ایگریکلچر. تو ہمارا اصل کلچر تو ایگریکلچر ہے. ایگزیکٹلی, وہ زمین پاس ہے, پانی پاس ہے, اس کو دریا پہاڑ بالکل ایگزیکٹلی مینیج تو کر لیں. بھائی پانی کا مسئلہ آپ سے حل نہیں ہو رہا, پانی لاکھوں کیوسک سمندر میں گر رہا ہے,
زمینیں پڑی ہوئی ہیں, اس کو آپ کو طریقہ نہیں آباد کیسے کرنا ہے. 1930 کے زمانے کے آپ ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں. یار جو آپ کی R&D ہے, کوئی ریسرچ ہے, کوئی آپ کے سیڈز ہیں, کوئی پانی, کوئی مینجمنٹ تو کریں نا یار. سر وہ بھی اب آگے جا کے فوج اور جو گورنمنٹ ہے وہ دونوں مل کے اب کچھ SIFC کے اوپر کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ اس کے اندر کچھ ایگریکلچر کے اوپر کام ہوگا. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ یار یہ جو ادارے ہیں نا, یہ سرکاری ادارے ہیں. بالکل سرکاری ادارے ڈائریکشن دے سکتے ہیں, امپلیمنٹیشن کرنے میں ان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے. وہ اسی نے کرنا ہے جس کی ہے. اس کے لیے آپ کو چیزیں آؤٹ سورس کرنی پڑنی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ تھائی لینڈ اتنا سا ملک ہے, آج سے 40 سال پہلے وہاں پہ پورے بینکاک میں صرف ایک پل تھا, اور آج تھائی لینڈ. اچھا اب وہاں پہ کیا کیا انہوں نے کہ اپنی زراعت امپروو کی, اپنی انڈسٹری امپروو کی, لیدر انڈسٹری امپروو کی, پھر وہ کار مینوفیکچرنگ میں آ گئے. یعنی دنیا جہان کی انڈسٹری لے آئے وہاں پہ, اور آج وہاں پہ 200 پل ہیں. 1996 میں دبئی میں ایک انڈر پاس تھا, ایک اوور ہیڈ برج تھا. 96 میں آج 300 پل ہیں, 300 انڈر پاس ہیں. آج دبئی پوری دنیا دیکھنے آتی. صحرا میں صرف ریت بیچی ہے انہوں نے. بالکل وہ اس کی وجہ تھی امن و امان, انٹیگریشن, اور لوگوں کو ٹرانسپیرنسی. سر اب ظاہر سی بات ہے, ایک جو بزنس کے ایز آف بزنس ڈوئنگ بزنس ہے, اور انویسٹر کو ڈیفینیٹلی سر آپ نے کچھ تو بتانا ہے نا کہ آپ کے ملک میں آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے. دوسرے آپ نے سوال کیا کہ یقین کیسے آئے گا مجھے, اور یقین کیسے آئے گا, یہ مین سوال ہے. آئے گا کہ جب جو حکمران ہے نا, جن کو حکمران کہہ رہے ہیں, کوئی بھی ہو, میں نام نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, وہ عوام میں نظر آئیں گے. جب وہ بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے ہوں گے اور ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے ہوں گے, اور راستے ان کے لیے بند کر دیے جائیں گے عوام کے لیے. غریب کا میٹر اتر جاتا ہے بجلی کا بل نہ دینے سے, اور ہمارا جو چلیں وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے وہ ایک عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں. چاہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں, لیکن کم از کم ایک غریب کے ساتھ یکجہتی تو دکھانی چاہیے نا. یہ بتائیں کہ 3-3 کروڑ کی گاڑی جو ہے ایک اسٹار میں 18 گریڈ کے افسر کو دیتے ہیں آپ. ایسا ہی ہے. ہمارے سے 300 گنا امیر ساتھ بیٹھا ملک, وہ اپنے افسروں کو لوکل گاڑی دیتا ہے اپنی. ایگزیکٹلی یہ ایک. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں مس یوز دیکھیں کہ ایک افسر 3 گھر, 20 ملازم, سرکاری گاڑیاں, موٹر سائیکلیں لے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا آسان طریقہ ہے بھائی, اس کو ایک گھر دے دیں, گاڑی دے دیں, مونیٹائز کر دیں کہ تیری ہے بھائی, ہر مہینے قسط دے, بائی اینڈ آف دا ڈے اٹ از یورس. وہ مینٹین بھی کرے گا, صاف بھی کرے گا. وہ سرکاری گاڑیاں ہیں, کوئی بچہ لے کے بھاگ رہا ہے, کوئی بیوی لے کے بھاگ رہی ہے, اس کے بجائے مونیٹائز تباہ ہو جاتی ہیں گاڑیاں. سر مونیٹائز کریں نا, ان کو دے دیں کہ آپ کی ہیں. اس طرح اور بہت سی اسکیمز ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے صاحبان اقتدار ہیں ان کو عوام کے اندر آنا ہوگا, اور یہ جو پرتعیش زندگی ہے اور یہ سیکورٹی کے حصار ہیں یہ ختم کرنا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں, ایسے بندے کو آنے دیں جو بندہ. موت کا دن تو مقرر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک فوجی ہے, اس کو تو چلو خطرہ ہو سکتا ہے کہ دشمن اس پہ حملہ آور ہو جائے گا. ایک آدمی یہیں سے الیکٹ ہوا ہے, اسی حلقے میں ہر گھر کے آگے ووٹ لے کر آیا ہے, منتے ترلے کر کے پیسے دے کے جو ہے وہ اس کی ٹور چینج ہو جاتی ہے اس کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزراء, ان کو عوام میں ہونا چاہیے اور سادہ زندگی گزارنی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے, یہ باتیں آپ نے جو کی ہیں یہ سننے کے لیے تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور مجھے تو پرسنلی آپ کی یہ باتیں بہت پسند آئی ہیں. یہ جو یہ پاسبلٹیز ہیں یہ کیسے, اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کون کرے گا امپلیمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک خوبی یہ ہے کہ انگریز نے اور دیسیوں نے مل کے جو آئین اور قانون بنائے تھے وہ ون آف دا پرفیکٹ ہے. امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی نا, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. بلو بک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اس کا کیا پروٹوکول ہے, ہر چیز موجود ہے اس میں, ہر ایک کا. اب یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ایک ایس پی نکلتا ہے, ساتھ 20 گارڈ ہوتی ہیں, ڈی ایس پی ڈی آئی جی جا رہے ہیں, اس کے آگے اسکارٹ چل رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بلو بک میں اس کو گارڈ بھی الاؤڈ نہیں ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال قوانین میں چیزیں موجود ہیں, لیکن مافیاز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کوئی حکومتیں کامیاب ہی نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں کہ یہ جو فوجی حکومتیں آ رہی تھیں یہ خود ہی آ رہی تھیں؟ ان کو لانے والے سول سرونٹ تھے, ان کو چلانے والے بھی سول سرونٹ تھے. ایسا ہی ہے. جو پہلا نیکسس تھا سکندر عدلیہ, وہ تو خیر وہ تو 52 سے شروع ہو گیا نا کام. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ صرف حکومت نے نہیں کرنا, یہ عدلیہ نے, انتظامیہ نے اور عسکری اداروں نے اور تمام وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہیں ان قوانین پر عمل درآمد کرانا ہوگا جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل تک, یعنی 40 سال کی نوکری تک ایک ایکٹ ہے فوج کا, اس کے مطابق چل رہے ہیں. اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا پیٹرول, ہر چیز کنٹرولڈ ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, ہر چیز موجود ہے. کون سا پتہ اسٹاف کا رہا ہے, کہاں اس کا لاگ بک بننا ہے, کس نے یوز کرنی ہے. پھر ایک لمٹ کے بعد جا کے کچھ لائف کمفرٹیبل ہو جاتی ہے اور اس میں
کئی ریلیکسیشن مل جاتی ہیں, لیکن وہ 1 2 3 شخص ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ سر مجھے پتہ لگا تھا کہ فوج میں جو ایئر کنڈیشن آفس میں ہے وہ 1 اسٹار کے بعد الاؤ کرتے ہیں, آپ کو بریگیڈیئر سے پہلے اے سی بھی الاؤ نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی تنخواہیں بھی, بالکل دیکھیں ہم یہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے خلاف, فوج کے خلاف, کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. او بھائی, اگر آپ نے فوج کے ساتھ یہ کرنا ہے تو باقی ان ملکوں کے حال دیکھ لیں جن کے پاس فوج نہیں ہے. بالکل, فلسطین کا حال دیکھ لیں, شام کا دیکھ لیں, عراق کا دیکھ لیں, لبنان کا دیکھ لیں. یہ پاکستان جو قائم ہے, یہ ملک کمر ٹوٹ چکی ان ملکوں کی, اس کی اس لیے قائم ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بہترین ڈسپلن فوج ہے, جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, عوام کا اس سے اعتماد بھی ہے, اور تیسری بات یہ کہ وہ جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے ڈیلیور کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک فوج میں یہ کام ہو سکتا ہے, یعنی ایک بریگیڈیئر یا جرنیل تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کو اپنی گاڑی غیر قانونی طور پہ دے دے. یہاں پہ تھانہ دار جو ہوتے ہیں وہ اپنی پھوپھی کی بیٹی کو بھی گاڑی دی ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی. ایس پی صاحب نے اپنے چاچا کو گاڑی دی ہوتی ہے, ڈی سی صاحب نے اپنے ابا جی کو گاڑی بھیجی ہوتی ہے. تو کیا یہ جو نظام فوج میں ہے یہی نظام سول میں نافذ نہیں ہو سکتا؟ یہ میں نے ایک حال بتایا آپ کو. بالکل, یعنی جو قوانین موجود ان پہ امپلیمنٹ کر لیں. دوسرا جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, جس پہ آپ نے کہا کہ آپ کی ذرا سخت بات کی آپ نے, وہ یہ ہے کہ جب تک مثال نہیں بنایا جائے گا, سزا نہیں دی جائے گی, لوگ راہ راست پہ نہیں آئیں گے. کرپشن کرنے والوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ تو میں نے بتایا تھا آپ کو, وہ تو وہی سزا ہونی چاہیے جو چائنا میں ہے یا ایران میں ہے, پھانسی, اس سے کم تو ہونی چاہیے. چڑھا دیں. بھائی وہ کون ہے جو کرپشن کر رہا ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کا میرا نقصان نہیں کر رہا, وہ اس ملک کا نقصان کر رہا ہے, اس کی بنیادوں کو تباہ کر رہا ہے. بالکل. تو کرپٹ آدمی کو تو گولی مارنا فرض ہے. سر, پرائم منسٹر صاحب نے ایک بیان دیا کہ کسٹمز میں, صرف کسٹمز میں, FBR میں 1500 ارب کی سالانہ کرپشن ہوتی ہے. سر 1500 ارب ایک ٹائم ہوتا تھا کہ پاکستان کا شاید ٹوٹل بجٹ ہی 3-4 ہزار ارب ہوتا تھا, ابھی تو ہم 8-9 ہزار 10 ہزار ارب کراس کر گئے. تو یہ 1500 ارب کی کرپشن اگر پرائم منسٹر کو پتہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے کوئی, اور یا ان کو صرف یہ بات کرنی چاہیے تھی یا امپلیمنٹ کر کے بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے اتنے ارب کی کرپشن پکڑی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم ہیں ان کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. دیکھیں کئی دفعہ انٹرنیشنل فورمز پہ ہی گئے ہمارے پرائم منسٹر, یہ بھی اور پہلے بھی, جی, وہاں جا کے انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو سابق وزیر اعظم پہ یہی اعتراض تھا. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتے ہیں انہیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. دوسرا, اگر کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا انتظام کرنا چاہیے, اس کو پکڑنے کا انتظام کرنا چاہیے, نہ کہ اس کا اعلان کیا جائے. جی. اور دوسری بات ایک اور ہے جو ایک میرا اپنا فلسفہ ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی جو اکانومیز تھی نا, لندن سے شروع ہو کے ملیشیا, دبئی, ابو دھابی, یہ ساروں کی ڈیولپمنٹ انیشلی بلیک منی سے ہوئی ہے. اب ہمارے ملک میں ایک اکانومی ہے, ایک بلیک اکانومی ہے, اور دونوں ساتھ چلتی ہیں. جہاں نظام نہیں ہوگا وہاں پہ بلیک اکانومی ڈومیننٹ رہتی ہے ہمیشہ, اور وہ ایک لحاظ سے آپ کے ملک کی اکانومی کو سپورٹ بھی کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, 3 طریقے سے جو اکنامک سرکل ہوتا ہے, بالکل ایکٹیویٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم باقی نہ کرپشن روکتے ہیں, نہ بےایمانی, نہ اخربا پروری. اچھا جی, اب ہم یہ روک دیتے ہیں جی. اب بلیک اکانومی روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پیرل اکانومی تھی, جو گیپ پورا ہو رہا تھا, اس کو بند کر دیا آپ نے. اچھا فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, ایک کلرک ہے, اس کو تنخواہ دیتے ہیں آپ 30,000 روپے, اور اس کے خرچے کتنے ہیں؟ بل اس کا 30,000 روپے آ رہا ہے. اگر اس کو آپ کسی طریقے سے یہ آنکھیں بند کر لی جائیں کہ وہ کسی ذرائع سے اپنی زندگی کے مسائل پورے کر لے, اور اس کے مقابلے وہ آدمی جو اربوں روپے کا فراڈ کر رہا ہے, جیسے ابھی گندم اسکینڈل ہوا, اربوں روپے گندم آ گئی, پتہ نہیں کہاں گئی. اس سے ادویات کا اسکینڈل ہوا, سیمنٹ کا اسکینڈل ہوا, چینی کا اسکینڈل ہوا. وہ بھائی ان کو تو پکڑ لیں, ان کو تو لٹکائیں, لیکن وہ تو وزیر بنے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے زمانے میں جو مختلف بڑے لیکیجز کو روکتے نہیں ہیں اور چھوٹے لیکیجز کے اوپر زیادہ فوکس ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ وہ آپ کا معاشی مسئلہ ہو, کرپشن ہو, دہشت گردی ہو, شورش ہو, انتشار ہو, آپ نے ابھی بات کی تھی, بھئی یہ لوگ جو اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کو جب تک سزا نہیں دیں گے مثال قائم نہیں ہوگی. کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا تھا, 1 سال میں فیصلہ بھی ہو گیا, سزائیں بھی ہو گئیں, 19 سال سزا مل گئی ایک ریٹائرڈ کرنل کو, عورتوں کو 9 سال سزا ہو گئی. یہ لندن میں ابھی مہینہ پہلے ہنگامے ہوئے ہیں جو بالکل اوور نائٹ پکڑ کے 400 بندوں کو سزا دے دی. بالکل, اور سارے گورے ہیں, بالکل کوئی ایشین نہیں ہے, دیسی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ہمیں یہ کہیں نہ کہیں یہ ایک دیوار یا ایک مثال قائم کرنی ہوگی
بالکل کہ جو جہاں ہیں ان کو اس کی سزا مل سکے.